تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. ہمارے حضرت گنج کرم. کیا بولا تو نے؟ ہمارے حضرت گنج کرم یہ کیا ہے؟ میری سرکار کرما والے رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا حضور بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا پہلا لفظ کیا ہے با، دوسرا کیا ہے سین، تیسرا کیا ہے میم. فرمایا بسم اللہ دی با دا مطلب ہے بغداد شریف. کیا؟ پھر فرمایا جڑا سین ہے او دا مطلب ہے سرہند شریف، تے جڑا میم ہے او دا مطلب ہے مدینہ شریف. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں، میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں. آپ بات تو صحیح ہے. ارے رکو ذرا، صبر کرو. امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہستی امام جعفر صادق کی ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں، اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں کسی بدعقیدہ کی بات پہ کان دھرنے کی. ارے رکو ذرا، صبر کرو. آپ کے ساتھ میں کیا زندہ کرامت ہوئی ہے یہاں پر؟ میں یہاں پہ 3 روز پہلے آیا تھا. 3 روز پہلے ہماری بڑی بہن ہے جن کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، سونوگرافی وغیرہ کی رپورٹیں کرائی تھی. جی آپ رو رہے ہیں؟ سب نے چیک کیا. ارے روئیے مت، نارمل بتا دیا. اچھا آپ روئیے مت ماشاءاللہ. یہ دم مدار بیڑا پر پوری دنیا پہ داروں مدار ہیں. جو کچھ مانگنا ہے یہیں سے مانگ لیجیے، سب کی مرادیں پوری ہوگی. ایک بار جالیوں کو چومنے کے لیے یہاں پر دیکھیں بھیڑ عمر پڑی ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ تو جالی کو بھی ایک بار چومنے کے لیے چاہے دھکا لگے چاہے دھکے لگے پر چومنا ہے اور جرت کرنی ہے. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ماشاءاللہ کہ ایک تو پہلی بات کہ لوگ یہاں پر چادر کو لے کر کے یوں 7 بار گھوم رہے طواف کر رہے ہیں. جی ارے رکو ذرا، صبر کرو. مجھے بتاؤ قوالی کے اندر ڈھول نہیں بجتا ہے تو کیا بجتا ہے؟ مزامیر کے ساتھ قوالی جب بھی کہتے ہیں نا، اس پر بھی مرچیں لگی ہیں نا. تو اور مزامیر کے ساتھ قوالی سننے والے کے اوپر بتاؤ کیا حکم لگاؤ گے؟ مفتی اعظم ہند سے بڑے مفتی ہو. حضور مفتی اعظم ہند نے فتاوی مصطفیہ کے اندر تحریر فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے مزامیر کے ساتھ قوالی سننے میں، لہذا مزامیر کے ساتھ قوالی سننے والے کو فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا. خانقاہ حشمتیہ کے اندر وہ خزانے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کے خلافت نامے کی اصل تحریر ہے. یہ کس کو خلافت دی اعلیٰ حضرت نے؟ قوالی سننے والے کو خلافت دی اعلیٰ حضرت نے. تو کیا ناچو میں؟ اجمیر شریف کے حضرت علامہ سید غلام علی صاحب اجمیر شریف کے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں خلافت دی. یہ اسی خلافت نامے کی فوٹو کاپی ہے. اب جا اعلیٰ حضرت کے مزار پر سر پٹک کر کے مر جا کہ ایک طرف معاملہ کہتے ہیں کہ ہمارا، دوسری طرف یہاں آپ خلافت دے رہے ہیں. اور یہی تک نہیں، اٹھا اعلیٰ حضرت کی کتاب الاستمداد شریف اٹھا. اعلیٰ حضرت نے قوالی سننے والے حضرت علامہ سید احمد اشرف کی چھوچری رحمت اللہ علیہ کو بھی خلافت سے نوازا ہے. اور یہی تک نہیں، مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ سرکار کلا نے پڑھائی، وہ بھی قوالی سنتے ہیں. ہائے میں صدقے. حضور محدث اعظم ہند کی چھوچری بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ بھی قوالی سنتے تھے. قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ. اصول طے کر لو. جو قوالی کو، میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام وہ جملہ بول کے تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے. اصول طے کرنا ہے. سارے چشتیہ فارغ ہو جائیں گے. میرے اندر میں بات جائے گا جو جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا ہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے، اے بیچاریاں معصوم دی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو، جواب لے لو. تو قوالی میں ڈھول نہیں کیا ہے؟ یہ ثبوت کے ساتھ خلافت نامہ موجود ہے، یہ شیر ہندوستان کی بارگاہ سے ملا ہے. اچھا نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی آتی ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر عراق کی جانب
इराक के डायरेक्शन में, जिसमें बगदाद शरीफ है। इराक की जानिब 11 कदम चले, इराक की जानिब 11 कदम चले। और इन बदबख्तों को शैतान ने क्या पढ़ाया है? ये नमाज गौसिया पढ़ते हैं। बापा जानी ने भी लिखी हुई है फैजान सुन्नत में, इनके जो बड़े मुर्शिद हैं आला हज़रत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली बारी शरीयत में, नमाज का नाम है सलातुल इसरार, यानी राजों वाली नमाज है। पता नहीं क्या राज देश ने पूरा शिरक बढ़िया देश, गंद और तर्क। वो आप तरीका पढ़े जी, वो हर रकत में आपने 11 दफा कुल शरीफ पढ़नी है, क्योंकि बाद इतना बड़ा शिरक करना है ज्यादा जी, तो इकट्ठी कर लो पहले 11 दफा सूरह इखलास पढ़ो। सलाम फेर के आपने बगदाद की तरफ 11 कदम चलना है। हाँ जी, और फिर 11 कदम चलने के बाद कहना है, ए जिन्नो इंस के फरियाद रस अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद, या कादी अल हाजात लिखा हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी को। हाँ जी, वो अब्दुल कादिर जिलानी जो मनी के कतरे से पैदा हुए हैं, या कादी अल हाजात। नमाज गौसिया, एक मुसलमान जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहा है, नमाज गौसिया पढ़ रहा है, फखरिया। लेकिन इस नमाज गौसिया में रफुल यदैन कोई नहीं है। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हुनियत तालिबीन में तो नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। हम मानते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद और वालदा की शादी हुई थी, निकाह मोहम्मदी पढ़ा गया था, उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए थे, और वो पैदा हुए, उनके कान में अजान दी गई, उनके खतने करवाए गए, और उसके बाद जब वो बड़े हुए उन्हें कुरान पढ़ने के लिए डाला गया, फिर उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया, फिर उनकी शादी हुई, निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद उनके भी बच्चे पैदा हुए, फिर वो फौत हो गए, फिर उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें गुस्ल दिया गया, फिर दफना दिया गया। एक बंदा था दुनिया में आया चला गया। तो ये कहते नहीं मानते, नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? भी मानते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।